سب سے پہلی تو میں عرض کروں گا تراویح کے حوالے سے یہ بات یاد رکھ لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کی نیت کے ساتھ رمضان میں قیام کیا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کیا، یہ مشکات میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں رمضان اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ رمضان کہے گا یا اللہ میں نے اسے دن بھر کھانا کھانے سے باز رکھا اور تیری بارگاہ کے حکم کے مطابق اس نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھا، اور قرآن کہے گا مالک رات میں نے اسے نیند سے روکے رکھا۔ کیا مطلب؟ اس نے کھڑے ہو کے عبادت کی، اگرچہ اس سے مراد شارحین حدیث نے تراویح بھی لیا ہے، تہجد کی نماز بھی لیا ہے، صلاۃ اللیل بھی لی ہے، لیکن میرے عزیز یہ خاص ربط ہے قرآن مجید کے ساتھ تراویح کا۔ مسنون ہے رمضان کی راتوں میں قرآن مجید اور تراویح کا پڑھنا۔ اگر تھوڑی سی نہ طبیعت میں صرف تبدیلی پیدا کی جائے، میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا میرا وقت بڑا قیمتی ہے، پھر اعتکاف آئے گا، رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی سب سے کٹ کے اپنے رب کے ساتھ جڑ جانا، کچھ رات کی عبادتیں، کچھ تنہائی کے اذکار، کچھ درود و سلام کا ذوق، یہ ان ساری خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی اعتکاف بھی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اعتکاف کرتے، اور حضرت عطا بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں، معتکف تو اس آدمی کی طرح ہے جیسے کسی بندے کو کسی کے ساتھ کوئی کام پڑ جائے نا تو وہ جا کے اس کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے کہ جب تک میرا کام ہوگا نہیں میں جاؤں گا نہیں۔ فرماتے ہیں یہ اعتکاف والا بھی آ کے رب کریم کے گھر بیٹھ گیا ہے کہ جب تک تو معاف نہیں کرے گا میں جاؤں گا نہیں، جب تک تو بخشش نہیں کرے گا میں اس دروازے سے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پتہ ہے روزے دار کی فضیلت کیا بیان فرمائی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، روزہ میرے لیے، اور فرمایا میں خود جزا دوں گا روزے کی، میں خود جزا دوں گا روزے کی۔ اور حضور فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے، جو شخص روزہ دار ہو وہ بیہودگی سے، فحش گوئی سے اجتناب کرے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اسے گالی دے، اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرنا چاہے تو پتہ کیا جواب دے؟ اسے کہے بھئی میں روزے دار ہوں، میرے منصب کا تقاضا نہیں کہ میں تیرے ساتھ الجھوں۔ یہ جو سحری اور افطار، یہودی جو تھے نا وہ سحری نہیں کرتے تھے، سحری کا نام و نشان نہیں تھا، روزہ رکھتے سحری نہیں کرتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور یہودیوں کے درمیان فرق ہی سحری کا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور اگلی بات سننی ہے آپ نے تو خوش ہو جانا ہے، سحری کو معمولی نہ سمجھے، سحری کرنا عبادت ہے۔ ہاں آپ مت سمجھے کہ میں روٹی کھا رہا ہوں، یہ تو میرے سامنے دہی رکھا ہوا ہے، یہ تو سالن رکھا ہوا ہے، یہ تو اچار رکھا ہے، تو چپاتیاں رکھی ہیں۔ سحری کھانا عبادت ہے۔ آپ صبح اٹھے، آپ کی تو روٹین ہی اور تھی، تو 7 بجے کھاتے تھے، 9 بجے کھاتے تھے۔ یہ جو آپ صبح کھا رہے ہیں اٹھ کے سحری میں، اپنی مرضی سے تھوڑی کھا رہے ہیں، یہ تو کسی کے کہنے سے کھا رہے ہیں، یہ تو کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں۔ یہ جو سحری کا لنگر ہے یہ رب رسول کی رحمت کے ساتھ عطا ہوتا ہے، یہ کرم ہے، یہ اللہ رسول کے بٹھائے بیٹھے۔ کیا میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بات کھول لی ہے، ترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، اللہ کرے یہ کبھی چسکا لگ جائے، یہ والا مزہ آ جائے تو پھر تو گھر میں دسترخوان نہیں بچھا ہوا ہوگا، پھر تو رنگ ہی کوئی اور ہوگا۔ حضور فرماتے اللہ تعالی اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتیں کا نزول فرما دیں۔ کھائی روٹی جا رہی ہے، پکا ہوا کھانا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں رب بھی رحمتیں فرما رہا ہے اور اللہ کے حکم سے فرشتے بھی رحمتوں کا نزول کر رہے ہیں سحری کھانے والوں پر۔
تو خوب توجہ سے، ذوق سے، شوق سے. اور پھر جو افطار کا معاملہ ہے، حضور فرماتے ہیں جب روزہ کھولنے والا روزہ کھولتا ہے تو جو دعا مانگتا ہے رب قبول فرما لے. یعنی افطار کا وقت ایسا ٹائم ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. افطار کرنا بھی ہے، کرانا بھی ہے. مہنگائی ذرا عروج پہ چلی گئی ہے. میں بار بار کہتا ہوں، مجھ سے نا لوگ دعا کے لیے مجھے کہتے کہتے اپنے کئی دکھ بتا دیتے. تھوڑا سا نا افطاریاں مہربانی فرمائیے گا سیاسی نہ کیجیے گا. وہ جن سے مال لیتے ہیں، وہ جن کو مال دیتے ہیں، وہ جن سے ووٹ لینے ہیں، وہ جنہوں نے ووٹ لینے ہیں، اس بنیاد پر سحر افطار کے بندوبست نہ کریں رضا الہی کے لیے. میرے محبوب فرماتے جس نے رب کی رضا کے لیے کسی کو افطار کرایا، جتنا ثواب اللہ روزہ رکھنے والے کو دے گا اتنا افطار کرانے والے کو بھی عطا کر. اور ایک حدیث تو آپ پڑھیں گے تو جھوم جائیں گے، سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے. المعجم الکبیر میں موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے حلال کھانے اور حلال پانی سے کسی کا روزہ افطار کرایا نا، ذرا دیکھنا غریبوں کے گھروں کو جھانکنا، ذرا اپنے عزیزوں میں ایک نظر دوڑا لینا، ذرا رمضان کی نیت کر کے رمضان سے پہلے ہی غرباء تک راشن پہنچا دینا، ان کی فکر دور ہو جائے. وہ پہلی شام ہی اپنے بچوں کے ساتھ آسودہ حال ہو کے بیٹھے. دیکھ لینا یہ نہ ہو کہ ایک بھائی کھول کے کھا رہا ہو اور دوسرے کے بچے منتظر ہوں کہ آج سحر افطار میں کیا کرنا ہے. اپنے گلی محلے میں دیکھ لینا. ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جنہوں نے فرمایا میں اسے مومن ہی نہیں جانتا جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہ جائے. تھوڑا سا اپنے ارد گرد نظر ڈال لینا. المعجم الکبیر میں حدیث موجود ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حلال پانی سے، حلال روٹی سے کسی کا روزہ افطار کرایا تو فرمایا فرشتے اس بندے کے لیے رمضان کے دنوں میں، رمضان کی گھڑیوں میں دعا کرتے ہیں، اور جناب جبریل امین اس کے لیے شب قدر کی رات دعا کرتے. حضرت جبریل شب قدر میں دعا کریں گے خاص رات، یا اللہ اس بندے پر فضل فرما، اس نے تو غریب آدمی کو افطار کرا. یہ ایک عبادت ہے، اس عبادت کا خیال کریں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اوہو اتنی بڑی بات. حضور فرمانے لگے، یہ صحیح مسلم کے لفظ ہے، کریم محبوب فرمانے لگے مجھے اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. حضور فرماتے روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بکت والی ہوگی. اس کے منہ سے جو خوشبو آتی ہے قیامت میں مشک پیچھے رہ جائے گا. اور رب کی بارگاہ میں صرف روزہ دار کے منہ سے، اگر تیرے منہ کی خوشبو رب کو اتنی پسند ہے تو تجھے بھی تو اپنے منصب کا خیال اور کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں روزہ دار ہوں. اور میرے نبی پاک علیہ السلام کے یہ دو لفظ ہیں نا، وہ صوفیاء ہیں نا، اللہ کے نیک بندے جو ساری زندگی تڑپتے رہے کہ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، کبھی مالک ایک دفعہ کبھی تیرا جلوہ ملے، کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں. لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، اور جو ساری زندگی کہتے رہے کہ ہم تو عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں، کہ دیکھو انہیں انعام ملنے لگا. جو اس کی راہ کے سوالی تھے، جو اس کے رستے کے مسافر تھے، جو اسے پانا چاہتے تھے، جو اس کی دید کرنا چاہتے تھے، جو اسے ملنا چاہتے، میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار کو 2 خوشیاں ملیں گی. ایک خوشی اس وقت ملتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اور فرمایا ایک خوشی اس وقت ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. جب وہ اس سے ملے گا تو اس وقت روزہ دار کو خوشی ہوگی. میرے دوستو، خوشی تو جو ہوگی سو ہوگی، لیکن یہ لفظی بڑے حسین نہیں کہ روزہ دار کی رب سے ملاقات ہوگی. یہی لفظ بڑے باکمال نہیں. ایک روایت میں تو یہ ہے نا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ
روزہ میرے لیے ہے، اور رب فرماتا ہے میں خود روزے کی جزا ہوں، یعنی باقی نیکیوں پر ثواب ملے گا، روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت کے صوفیاء نے نا کچھ چیزوں کو بڑا کھولا ہے۔ عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک دن نا مامون غزنوی نے خزانوں کے دروازے کھول دیے اور فرمایا بھئی میں نے آج ہر چیز کھول دی ہے، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اسی کی ہو جائے گی۔ لوگ دوڑے، کوئی سونے کی طرف، کوئی چاندی کی طرف، کوئی جائیدادوں کی طرف، کوئی خزانے کی کنجیوں کی طرف، کوئی بڑے بہترین گھوڑے اور اونٹوں کی طرف، لوگ دوڑ گئے، جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا۔ سب بھاگ گئے، ایاز بیٹھا ہے، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، وہ لذتیں کہاں۔ ایاز چپ کر کے بیٹھا ہے۔ پھر محمود نے ایاز کی طرف مخاطب کر کے کہا ایاز اٹھنا نہیں، آج لوٹ سے لگ گئی ہے، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا اسی کی۔ ایاز کہنے لگا بات پکی ہے نا؟ تو محمود خوش تھے، موڈ بڑا اچھا تھا، کہا بالکل پکی ہے۔ تو ایاز کہنے لگے چلو ٹھیک ہے۔ ایاز اٹھے، پیچھے سے جا کے نا تو محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ محمود کہنے لگے یہ کیا بات کا، آپ سے میں نے پوچھا تھا بات پکی ہے، جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا نا۔ تو تھوڑی دیر پہلے مسکراتے چہروں میں آنسو آ گئے، ایاز بھی روئے تو محمود بھی روئے۔ کہا بادشاہ پکا رہنا، وہ جن کو خزانے چاہیے تھے وہ دوڑ گئے، مجھے تو چاہیے۔ لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ترس گئے، تیری تو ملے گا۔ تو پھر کہا محمود نے، اس نے کہا میں وعدہ کر چکا تھا، بس ٹھیک ہے، باقیوں کے خزانے اور میں تیرا، طے ہو گئی۔ فرمایا باقی نیکیوں پر ثواب ملے گا، اور روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا، اللہ کا قرب ملے گا۔ دیکھو نا وہ خاص انسان کو کیفیت حاصل ہوتی ہے روزے میں، رب کے ہونے کا یقین۔ وہ جو صوفیاء کہتے ہیں نا مراقبہ کرو، وہ نصیب ہوتا ہے۔ یعنی کسی کو کیا پتا ہے اس کا روزہ ہے کہ نہیں، اکیلا ہے نا گھر میں، فریزر بھرا ہوا ہے، نہیں نہ کھاتا، کیوں؟ اسے پتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا۔ بس یہ تصور توحید پکا ہو جاتا ہے رمضان، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی خاص رحمت اور کوئی خاص ہی اعزاز۔ حضور فرماتے ہیں جنت کے کئی دروازے ہیں، ایک باب الریان ہے، اس سے صرف روزہ دار گزریں گے۔ آواز ہوگا روزے والے آ جاؤ، وہ آ جائیں گے، فرمایا اس خاص دروازے سے گزرو، جب گزر جائیں گے تو فرمایا بند کر دو بھئی، اور کوئی نہیں گزرے گا یہاں سے، دروازہ ہی مخصوص ہے، ان کا اعزاز ہی ذرا زیادہ ہے۔ تو میرے عزیز رمضان شریف کے اندر وہ منشم کا بس خیال رکھیں کہ میں روزہ دار ہوں، اس احتیاط کے ساتھ۔ اور دوسری جو رمضان کی چند عبادات ہیں نا، رمضان المبارک کی جو خاص فضیلت ہے، اس خاص فضیلت کو رمضان آنے سے پہلے ذہن میں بٹھا لیں، اور رمضان المبارک پورے کا پورا اس ذوق سے گزارے کہ ذہن میں بات موجود ہو، ذہن میں کہ دراصل رمضان کیا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم پر ایک عظیم المرتبت مہینہ سایہ فکن ہو رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں شہر مبارک، فرمایا یہ بڑا برکت والا مہینہ ہے، یہ برکتیں لے کے آیا ہے، یہ رحمتیں لے کے آیا ہے، یہ اپنے ساتھ عنایات لے کے آیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی قرب الہی کی نیت سے رمضان میں نیکی کا طلبگار ہوگا، فرمایا وہ اگر نفل نیکی کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ اسے فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا اللہ 70 فرضوں کے برابر اجر عطا کرے گا۔ اپنے ذہن میں ایک بات بٹھائی جائے، ذہن میں یہ بات بٹھائی جائے کہ یہ نہ برکت والا مہینہ ہے،
اس میں میرا ثواب بڑا ضربوں کے ساتھ آگے بڑھے گا، ایک ذہن بنایا جائے اور پھر ثواب اکٹھا کرنا شروع کر دیا جائے، پھر وہ ترتیب بنا لی جائے، کاروباری نہیں، روحانی ترتیب، کاروباری نہیں، نئے سے نئے سٹال نہ تیار کیے جائیں، مہنگائی کیسے کرنی ہے اور کس طرح کر کے کن چیزوں کی آج کل مانگ ہوگی، کس ترتیب سے سودا پہلے ہی خریدنا ہے، مہنگا کیسے کرنا ہے، اللہ معاف کرے مصنوعی قلت کیسے پیدا کرنی ہے، کمائی کیسے کرنی ہے۔ رمضان کے اندر جناب لوگ ساری ترتیب لگا کے، ساری، میرے ایک دوست ہیں میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہیں، تو مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر بھی اپنی روٹین بدلتے ہیں اور معدے والی ساری دوائیاں بھی اکٹھی کر لیتے ہیں کیونکہ رمضان آنے والا ہے، یہ زیادہ لوگ استعمال کریں گے۔ وہ ماحول نہ پیدا کریں کہ ہر چیز دنیا داری ہو جائے، ہر چیز دنیا داری نہیں، ہر چیز کو ایک نیا روپ دے دیا جائے اور نیا سے نیا مال کمانے کا سلیقہ بنایا جائے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ رمضان تو اس لیے تھا نا کہ اس میں کم کھانا ہے، تھوڑا کھانا ہے، لیکن اگر بندہ کہے کہ میں نے صبح کا چونکہ کھایا نہیں لہذا اب شام کو اتنا کھانا ہے کہ ہفتے سے پہلے ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے، میں نے وہ سارا پوری کرنی ہے روٹین، تو پھر وہ مقصد کو نہیں نہ سمجھا، پھر اس نے اس خوبصورتی کو نہیں پایا جو خوبصورتی اس کو دین دینا چاہتا تھا۔ ایک تو رمضان کی فضیلت کو سمجھنا، اور پھر جب ہم روزہ دار ہیں، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے خود اس مفہوم کو کھول کے بیان کیا، فرمایا جس بندے نے جھوٹ نہیں چھوڑا، گناہ نہیں چھوڑا، گویا غیبت نہیں چھوڑی، بدی نہیں چھوڑی، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی تو کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ لعلکم تتقون، تقوی اختیار کرنا تو روزے کا مقصد تھا، اور اگر اس نے وہ بات کو سمجھا ہی نہیں، استاد کے لیے صرف استاد ہو جانا ہی ضروری نہیں، اس کو پھر اپنے منصب کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے کہ میں استاد ہوں۔ والد کا صرف والد ہو جانا ہی کمال نہیں، اس کو پھر اس منصب کے تقاضوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اب میں ایک باپ ہوں، اب میں روٹین میں وہ آزاد نہیں ہوں کہ جہاں میرا جی چاہے گا جاؤں گا، جہاں میری طبیعت چاہے گی میں کھاؤں گا، جہاں میرا دل کرے گا میں وہ کام کروں گا۔ اب آپ سرپرست ہے، سربراہ ہے، انسان دیکھیں نا، ایک شخص ہے وہ عالم ہے، علم پڑھ لینا صرف کمال نہیں، وہ اپنے منصب کو بھی تو سمجھے نا، اس منصب کے وقار کو، اس کے لحاظ کو بھی تو سمجھے نا۔ ایک آدمی اگر عمر رسیدہ ہے، بڑا ہے، بزرگ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میری بزرگی کی وجہ سے میرا اکرام کیا جائے، تو اسے اپنے منصب کا بھی لحاظ کرنا پڑے گا۔ اس کو حضرت سعدی فرمایا کرتے تھے میں نے 18 سال کے بزرگ دیکھے اور میں نے 75 سال کے بچے دیکھے۔ حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے عمر ہو گئی لیکن اپنے منصب کا خیال نہ کیا، عادات بچوں والی رہی۔ اور فرماتے میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کو شروع وقت میں ہی اللہ والوں کی صحبت نصیب آئی، تو وہ جو بزرگی ہے وہ پھر عمر کی وجہ سے نہیں ملی، وہ اللہ نے علم اور عمل کی وجہ سے عطا فرمایا۔ تو اپنے منصب کا لحاظ کرنا کہ میرا یہ منصب ہے۔ اسی طرح جب ہم نے روزہ رکھا ہوا ہوگا نا، تو پھر ہم نے اس منصب کا بھی لحاظ کرنا ہے کہ میں روزے دار ہوں، پھر خالی بھوکے پیاسا نہیں رہنا۔ رمضان المبارک کے اندر آخری اشرا، شب قدر کی تلاش کا اشرا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان 10 دنوں میں خود بھی عبادت کرتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، اور اپنے اہل خانہ کو تاکید فرماتے تھے کہ اٹھو اٹھو، آگے بڑھو، یہ آرام کرنے کے دن نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آخری 10 دن زیادہ عبادت کے تھے، شب قدر کی تلاش کے تھے، وہ آخری 10 دن سارے بازار میں گزر جاتے، کپڑے سلوائے جا رہے ہیں، کپڑے خریدے جا رہے ہیں، جوتے خریدے جا رہے ہیں، واپس کیے جا رہے ہیں،
دوبارہ لیے جا رہے ہیں، سفر ہو رہا ہے، آنا جانا ہو رہا ہے، عیدیاں بٹ رہی ہیں، تو یہ سارے کام جو آخری عشرے میں کرنے ہیں، جو زیادہ عبادت کے دن تھے، وہ سارے کام تو رمضان سے بھی پہلے کر لینے چاہیے۔ کپڑے رمضان سے پہلے خریدے جائیں، پہلے سلوا لیے جائیں، جوتے پہلے لے لیے جائیں، ضرورت کے کام پہلے کر لیے جائیں، جہاں آپ کو جو بانٹنا ہے وہ رمضان سے پہلے کریں۔ وہ مفت کی اپنے دل کو مطمئن کرنا کہ اب میرے پاس یہ بڑے میں خیر کا کام کرنے نکلا ہوا ہوں، میں عیدی بانٹنے جا رہا ہوں، یہ پہلے بانٹنے تھے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جو زیادہ وقت مسجد میں گزارنے کا ٹائم تھا وہ سارا ہم نے ضائع کر دیا، وہ ادھر ادھر بازاروں کی نظر ہو گیا، میل ملاپ کی نظر ہو گیا۔ تو اگر چیزوں کو مرتب کیا جائے، میں تو دوستوں سے کہا کرتا ہوں، زکوٰۃ کا حساب، صدقات کا حساب، صدقات فطر کا حساب، جتنے بھی روٹین کے کام ہیں اس کو کوشش کریں رمضان شریف سے پہلے آپ ترتیب دیں، آپ ان چیزوں کو پہلے سے مرتب کریں تاکہ وہ بہترین ہو جائیں۔ ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں جہاں نیت کرو تو اجر شروع ہو جاتا ہے۔ آپ رمضان کی نیت سے جو آج خرچ کریں گے اس کو اللہ تعالیٰ رمضان کے ثواب کے برابر ہی اجر عطا فرمائے۔ لیکن وہ ہم نا کچھ لوگ بڑا ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جی میں نے سنا ہے صدقہ فطر آخری عشرے میں ہی دینا چاہیے۔ میں نے کہا آپ کا پروگرام تب دینے کا، اس لیے آپ نے یہ گاڑا کر کے سن لیا، ذرا اس کو آپ نے زیادہ غور سے سن لیا ہے۔ آپ جب ضرورت محسوس کریں، جب آپ سمجھیں کہ کسی کو ضرورت ہے، ضرورت کے وقت کوئی چیز کام نہ آئی تو پھر کب جا کے کام آئی۔ تو میری آپ سے یہ اپیل رہے گی کہ پہلے سے چیزوں کو مرتب کریں، معاملات کو پہلے سے طے کریں۔ وہ لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں جو وقت پر منصوبہ بندی کرتے، جو چیزوں کو ٹائم پہ مرتب کرتے، وہ ٹائم جو ہمارا بالکل اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا ہے، عبادات کا ہے، اگر وہ سارا گاڑیوں کی نظر ہو جائے گا، اسفار کی نظر ہو جائے گا تو ہم نے حاصل کیا کیا۔ ایک بات آخر میں بڑے درد کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، ہر سال کہتا ہوں، اس سال بھی کہوں گا، ذاتی اخراجات کو کچھ کم کیا جائے۔ ذاتی اخراجات نہ کچھ لوگوں کے بہت زیادہ ہیں، ان کے اپنے لباس کے، کپڑوں کے، اور وہ اخراج میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، اسلام زیبائش کی اجازت دیتا ہے، نمائش کی اجازت نہیں دیتا۔ نمائش والے کام اگر تھوڑے چھوڑ دیے جائیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں تو شاید اگر میں سینکڑوں کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا، لیکن بیسیوں تو لوگ ایسے ضرور ہوں گے کہ جو عید ساری سو کے گزارتے، سارا دن سوئے رہتے، پتہ نہیں وہ اتنے مہنگے مہنگے کپڑے کس لیے خریدتے، عید کی نماز پڑھی سو گئے، اور بھئی آپ کا فون بند تھا جی میں سو رہا تھا جی، تو بھئی وہ جو آپ نے 1.5 مہینہ دردی کے پاس آنا جانا لگایا وہ کس مقصد کا؟ رات کوئی پہننا تو کوئی پرانا جوڑا پہن لیتے۔ ایسی مصیبت کیا بنی ہوئی؟ اتنے مہنگے کپڑے خریدے، اتنا مہنگا جوتا لیا اور دن سارا سو کے گزار دیا۔ ذاتی اخراجات کم کریں۔ پتہ کیا ہے، فرق بہت بڑھتا جا رہا ہے، بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ یعنی ایک جگہ پہ چیزیں پڑی ہیں، خراب ہو گئی ہیں، کھانے کا ٹائم نہیں، پہننے کا ٹائم نہیں، اور ایک جگہ وہ ہے کہ جہاں لوگ دوائی کو ترس رہے ہیں۔ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، اور بچی کسی غریب کی فاقوں سے مر گئی، اور کسی نے کہا تھا کہ غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی، اللہ معاف فرمائے۔ تو بہت ساری جگہوں پہ لوازمات زیادہ ہیں، اخراجات زیادہ ہیں، تکلفات زیادہ ہیں۔ اس رمضان میں مہنگائی کا جو زور ہے، حالات کی جو سنگینی ہے، اور تھوڑا پیچھے جائیں تو غریب علاقوں میں جس قسم پرسی کے ساتھ لوگ اپنا وقت بتا رہے ہیں، اگر صرف امیر لوگ اپنے کچھ ذاتی اخراجات کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو بڑے سارے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے وہ خوشیاں بانٹنے کا ذریعہ بنیں گے، اسباب میں۔ اور ویسے بھی زندگی سادہ کریں، آسان ہو جائے گی۔ زمین پر چلیں، آپ محسوس کریں گے کہ زندگی بہتر ہو گئی ہے، آسانی والی ہو گئی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بعض چیزوں کو، بعض دنوں کو، بعض وقتوں کو، بعض مہینوں کو اپنی رحمت سے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے ان مخصوص دنوں کو فضیلت عطا کرنے میں ہم گناہگاروں کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہے۔ جب کچھ چیزیں فضیلت معاب ہو جاتی ہیں
ان کی عظمت بڑھ جاتی ہے تو اللہ کے بندوں کو کم وقت میں زیادہ نفع کمانے کا موقع نصیب آتا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی چیزیں اپنی رحمت سے دی ہے کہ جن میں عمل تھوڑا ہے، اجر زیادہ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان تھوڑے وقت میں، تھوڑے ٹائم میں، تھوڑی مصروفیت میں اپنے رب کریم کے بارگاہ سے زیادہ اجر کا مستحق ہو جاتا ہے۔ انہی مقدس، معتبر، معنی خیز ایام میں ایک بڑی فضیلت، زیادہ عظمت والا مہینہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ اس ماہ مقدس کا نام لیا ہے۔ کیا معنی ہے؟ کہ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کا میرے رب کریم نے نام لیا ہے، اللہ نے نام لیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان کا وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اس ماہ نور، ماہ سرور کا نام نامی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کا آخری دن تھا، اگلے دن رمضان شروع ہونے والا تھا کہ رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں رمضان کی فضیلت پر خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ اس بات کو غور سے سمجھیے کہ ایسا مہمان جس کے آنے سے پہلے اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، اور فضیلت کون بیان کر رہا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ صرف ہمارے دلوں کے اندر، امت کے دلوں کے اندر اس ماہ مقدس کی فضیلت کو اور اس کی عظمت کو بٹھانے کے لیے کہ پوری طرح تم اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں ایک بات بٹھاؤ کہ ایک عظمتوں والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، عظمتوں والا۔ حضور نے ایک دن قبل اس کی فضیلت بیان۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کی اہمیت کو لیتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی روٹین ورک ہے، یعنی نارملی ہر سال رمضان شریف آتا ہے، اپنے وقت کے حساب سے چاند بدلتا ہے اور اپنے وقت پر رمضان شریف آ جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مطلب روٹین کا ایک معاملہ ہے، ایک روٹین کی چیز ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو اس نظر سے دیکھیں گے نا کہ اس مہینے کے آنے سے پہلے، یعنی ابھی ایک دن بعد آنا ہے رمضان کو، اور آنے سے پہلے حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے ہمیں باقاعدہ بلا کے خطبہ دے کے رمضان کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا، یعنی فکری طور پر اور ذہنی طور پر امت کو تیار کیا۔ فرمایا تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو مبارک ہے تمہارے لیے، باعث برکت ہے تمہارے لیے۔ تم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرو کہ ایک ماہ نور تمہارے قریب آ رہا ہے۔ جو رمضان، اسلامی عبادات جتنی بھی ہیں نا، وہ مخصوص پوجا پاٹ نہیں، اسلامی عبادات میں سے کوئی عبادت بھی ایسی نہیں جس کا مقصد ہی ہو کہ آپ نے اتنے وقت سے لے کر اتنے وقت تک فلاں عمل کرنا ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں اسلامی، وہ اپنے دامن میں کوئی نتیجہ رکھتی ہیں، کوئی ریزلٹ رکھتی ہیں، اس کے ثمرات انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ انسان کو تزکیہ نصیب ہوتا ہے، اس کے باطن کو صفائی نصیب ہوتی ہے، اسے خیر کرنے کا موقع ملتا ہے، تربیت کے بہت سارے مواقع اس میں پائے جاتے ہیں، بہت سارے اسرار و رموز کے ساتھ اسلامی عبادات ہیں۔ یہ جو رمضان المبارک ہے نا، یہ جو روزہ ہے، یہ روزہ اپنے دامن کے اندر تربیت رکھتا ہے، تربیت۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزہ تمہیں پرہیزگار بنائے گا، تمہارے اندر سے جو نفسانی چیزیں ہوں گی انہیں نکالے گا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تمہارے دل کا رجحان ہوگا، تمہاری روح کا رجحان ہوگا، تمہیں تزکیہ دے گا۔ روزہ انسان کی تربیت کرتا ہے، انسان کو روزہ ذہنی طور پر تیار کرتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق کھانا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق پینا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ اس دور کا رزق کے حلال کا حصول ہے اور حرام سے اجتناب ہے، تو روزہ ہمیں یہ سبق پڑھاتا ہے کہ ہم وہی کھائیں گے اور اسی وقت کھائیں گے جو کھانے کا ہمیں ہمارے رب نے حکم ارشاد فرمایا ہے، اور جسے اللہ رسول منع کر دیں گے جتنی مرضی چمک دمک اپنے دامن میں رکھے، جتنی مرضی، لیکن ہم وہی لیں گے جو ہمارے لیے جائز ہے۔ آپ غور فرمائیے، روزہ لعلکم تتقون، روزہ تمہیں پرہیزگار کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ عادتیں نہیں بدلی جاتی، یا کوشش کرتا ہوں لیکن میری عادت نہیں تبدیل ہوتی۔ میں آپ کو ایک رائے دینے لگا ہوں، مشورہ دینے لگا ہوں، میں آپ سے یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ موقع آیا ہے رمضان شریف کا۔ رمضان میں نا بندہ روٹین میں اپنی عادتیں بدلتا ہے، کسی کو سویرے 7 بجے کھانے کی عادت ہے، کسی کو 9 بجے کھانے کی عادت ہے، کوئی صبح ناشتہ نہیں کرتا، دوپہر میں ہی کھاتا ہے، لیکن رمضان آیا تو عادت بدل گئی۔ 7 بجے والا بھی نہیں کھا رہا، 9 بجے والا بھی نہیں کھا رہا، دوپہر والا بھی نہیں کھا رہا، سارے سحری میں کھا رہے ہیں۔ عادت بدل گئی، بالکل طبیعت بدل گئی، روٹین چینج ہو گئی۔ کوئی اٹھ رہا تھا صبح فجر میں، اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو کچھ ایسے بھی تھے جو 9-10 بجے اٹھ رہے تھے، کچھ الحمدللہ فجر پڑھ کے چلو کسی وجہ سے پھر سو گئے، 10-11 بجے اٹھ رہے تھے، روٹین بدلی ہوئی تھی۔ رمضان آیا تو بدل گئی، سارے سحری میں اٹھ رہے ہیں، تہجد کے وقت سب کی آنکھ کھول رہی ہے، بالکل روٹین بدل گئی، حالات بدل گئے، معاملات تبدیل ہو گئے، اوقات تبدیل ہو گئے، دفاتر کے ٹائم تبدیل ہوئے، اسکولوں کے نظام تبدیل ہوئے، مدارس کے اوقات تبدیل ہوئے، ہر چیز کے اندر تبدیلی آئی۔ معنی کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے کہ عادتیں بدلی جا سکتی ہیں، اپنے آپ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، لائف سٹائل کو چینج کیا جا سکتا ہے، یہ موقع آیا ہے۔ ایک مہینہ ہے پورا، 2-3 دن 4 دن آپ کی روٹین بگڑ جائے نا سونے کی، یعنی روٹین سے ہٹ کے آپ سونا جاگنا شروع کر دیں تو پھر وہی روٹین بن جاتی ہے، پھر اسی ترتیب سے انسان سارے کام کرتا ہے۔ تو رمضان میں روٹین چینج ہوگی، سارے تہجد میں اور سحری میں اٹھیں گے، تو اللہ کرے نا یہ روٹین قائم رہے۔ رمضان میں تو اٹھتے تھے سحری کرنے کے لیے، تو اللہ کرے روٹین بن جائے اور سارا سال اٹھے تہجد کی نماز ادا کرنے کے، اللہ کرے روٹین بن جائے، چیزیں تبدیل ہو جائیں۔ وہ لوگ جن کو ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ دوائی بھی کھانی ہے اور پرہیز بھی کرنا ہے، تو وہ کہہ رہے تھے جی دوائی کھانا تو آسان ہے، پرہیز کرنا مشکل ہے، تو بدلنے لگی ہے نا روٹین، آ گیا نا رمضان، پرہیز کا ٹائم شروع ہو گیا۔ لہذا بہترین فائدہ یہ ہوگا کہ رمضان میں پرہیز ہوگی، ڈائٹ پلان بالکل بنایا جا سکتا ہے، اس میں چیزوں کو بالکل مرتب کیا جا سکتا ہے۔ تو رمضان شریف کے آنے سے پہلے ذہنی طور پر اپنی عادات کی تبدیلی کا پروگرام بنائیں، عادتیں بدل جایا کرتی ہیں۔ رسول کریم دنیا میں آئے وَيُزَكِّيكُمْ، حضور تزکیہ کرنے تو آئے ہیں، عادتیں بدلنے تو تشریف لائے ہیں۔ نبی پاک نے صفائی ستھرائی کر دی، ساری ناپاک چیزوں کو نکال دیا۔ تو روٹین دیکھیں کہ رمضان میں تقوی کے حصول کے لیے اپنی عادات کو تبدیل کرنا ہے، اور اس کے لیے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کرے۔ وہ جو کہتے ہیں بچے سویرے نہیں اٹھتے، ان کو وہ روٹین بنا لے، یہ موقع آیا ہے، ابھی سے ارادہ کر لے کہ جناب ہم نے اس ترتیب سے اپنے گھر کو، ماحول کو، بچوں کو اس ترتیب سے ہم نے مرتب کرنا ہے چیزوں، یہ آپ ارادہ کریں، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ بڑی ساری جگہوں پہ آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے، بیٹھے ہیں آپ 2 گھنٹے بیٹھے، 3 گھنٹے بیٹھے، میں نے دیکھا ہے لوگ جاتے کسی دفتر میں تو رات کو ہی چلے جاتے ہیں، اس علاقے میں کھڑے ہیں، پاسپورٹ کے دفتر کھڑے ہیں، شناختی کارڈ کے دفتر کھڑے ہیں، امیگریشن کی لائنوں میں کھڑے، کچھ ذہن تو بنائیں، میں نے رات کھڑے رہنا ہے اور اپنے رب کی عبادت کرنا۔ تراویح کو ذرا ذوق سے آپ اگر تھوڑا ارادہ کر لیں گے نا
یعنی کوئی ایسا مشکل کام نہیں. میری تو رائے یہ ہے کہ پہلے 3-4 دن ذرا جم کے ذہن بنائیں اور تھوڑا سا نا روٹین کو بدلنے کی کوشش نہ کریں. جس امام صاحب کے پیچھے تراویح شروع کرے کوشش کرے ساری وہیں پڑھیں. روٹین بدلنے سے بھی سستی آتی ہے. ایک دن یہاں گئے 2 دن وہاں گئے, تو یہ روٹین بدلنے سے بھی بعض اوقات سستی آتی ہے. کوشش کرے ایک جگہ پہ قرآن شریف سننا شروع کریں اور پھر پورا قرآن مجید وہیں پہ سنیں اور تھوڑا ذہن بنائیں. میں نے دیکھا ہے ہمارے استاد صاحب اس طرح کیا کرتے تھے کہ بہت تھوڑا کھانا افطاری کے وقت, تھوڑا, اور ان سے کہا جاتا بزرگ آدمی ہے اتنا کم کھانا کیسے نظام چلے گا؟ تو فرماتے تھے میں 1 چپاتی اور آدھی چپاتی کھا لوں گا لیکن تراویح کے بعد. اب اگر زیادہ کھانا کھاؤں گا تو طبیعت میں سستی آئے گی, میرے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے. سادہ سا کھانے کے ساتھ افطاری کی جائے گی. اور تراویح کے لیے اپنے آپ کو ذہنی کہاں ٹائم ملتا ہے سارا سال قرآن پڑھنے سننے کا؟ یہ تو اللہ نے موقع عطا فرمایا. تو تھوڑا سا اگر دلچسپی پیدا کی جائے, بڑا بڑا سونا قرآن مجید پڑھا جاتا ہے مساجد میں, بچے بڑی بڑی خوبصورتی سے, تو اللہ کا شکر ہے جگہ جگہ پہ. اور مساجد کے علاوہ بھی میں نے دیکھا ہے ہم سے لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری فیکٹری میں رات کو بھی کام ہوتا ہے, اتنے سارے ورکر ہیں تو بچہ کوئی مل جائے قرآن شریف سنائے, فلانی جگہ بھی اتنے لوگ ہیں تو اگر موقع مل جائے, تو اگر تھوڑا ذہن بنایا جائے, شوق پیدا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے, انسان کو طاقت ملتی ہے کھڑے رہنے کی. خود میرے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کی نعت پڑھنا تو گویا تیز دھاری تلوار پہ چلنے کے مترادف. یہ جہاں حسین ہے وہاں نازک بھی بڑا. اے پائے نظر ہوش میں آ, یقوب نبی ہے, آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. تھوڑا باریک معاملہ. حسن ہے کیا؟ آپ حیران ہوں گے, حسن کی کوئی جامع تعریف ہی آج تک نہیں ہو پائی. وہ علم الکلام کے لوگ ہیں, انہوں نے حسن کی کوئی جامع تعریف ہی نہیں کی. اس نے کہا کہ گورے رنگ کو حسن کہتے, گورے رنگ کو. تو افریقہ کے لوگ کہنے لگے نہیں جناب, ہمارے ہاں جو زیادہ کالا ہوتا ہے وہ زیادہ حسین گنا جاتا ہے. زیادہ, چلیں آپ کو یہ بات مشکل, آپ نے کون سا افریقہ کے لوگوں سے ملاقات کیا, میں سادی بات کرتا ہوں. ماں اپنے بیٹے کو چاند کہتی ہے اور بہن اپنے بھائی کو کہتی ہے کہ نہیں کہتی؟ بولے نا پھر آپ لوگ. بہن اپنے بھائی کو, یہ پکی بات ہے اور کنفرم ہے کہ چاچو کبھی چاند نہیں ہوتا, چاند مامو ہی ہوتا ہے. یہ طے شدہ بات ہے. ٹھیک عرض کر رہا ہوں جی, چاچو کبھی چاند, چاہے وہ چاند کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو, وہ چاند ہو سکتا. چاند کون ہوتا ہے؟ یہ تھوڑے پنڈ کوئی اور رواج ہے تو میں وہ گل کر لینا. اب بولے تو صحیح, چاند کون ہوتا ہے جی؟ چاہے بیچارہ بڑا ہی پریشان کن چہرہ رکھتا ہو پھر بھی وہ چاند ہی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ حسن کی تعریف گورا چٹا ہونا تو نہیں, ورنہ سارے ماموں چاند تھوڑی ہوتے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ گورے رنگ کو حسن کہتے ہیں, کچھ نے کہا نہیں یہ تعریف بھی ٹھیک نہیں. حسین وہ ہوتا ہے جس کے نین نقش ٹھیک ہوتے, وہ حسین ہوتا ہے. بڑا گورا چٹا رنگ ہو لیکن اس کی ناک کی چپٹی ہو, میری طرف دیکھیں بڑی مہربانی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, ناک ہی اس کی چپٹی ہو اور کان ہی اس کے ٹھیک نہ ہو تو وہ کیسے حسین ہو گیا؟ تو تعریف یہ کر دی کہ جس کے نین نقش سے اچھے ہوتے ہیں وہ حسین ہوتا ہے. امام راغب کہنے لگے نہیں تم دونوں کی بات ٹھیک نہیں, حسن دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے. حسن دیکھنے والے کی, دیکھیں نا کچھ کو پیلا رنگ پسند ہے, کچھ کو نیلا پسند ہے, تو وہ فرمانے لگے کہ پھر حسن تو آنکھ میں ہوا نا, جس کو جو چیز پسند تھی وہ اس کے لیے حسین ہو گئی. تو حسن دیکھنے والے کی آنکھ میں ہے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ حل فرمایا, بخاری مسلم میں موجود ہے. فرمانے لگے نہیں یار یہ ساری تعریفیں غلط ہیں, حسن وہ ہے جو میرے نبی کے پاس ہے صلی اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں جو کپڑا میرے نبی نے پہنا ہے وہ کپڑا بھی حسین ہے, جو نالین میرے نبی نے استعمال کر لی وہ نالین بھی, بولتے جائیے, وہ نالین بھی حسین ہے. اگر حضور نے ٹوپی پہنی ہے تو وہ ٹوپی بھی حسین ہے, اور اگر ٹوپی پر پگڑی باندھ لی ہے تو وہ امامہ بھی نور والا امامہ ہو گیا. حسن داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی
اور جب سمٹی تو بس تیرا نام ہو کے رہ گئی. حسن کیا ہے؟ تو فرمانے لگے حضرت برا بن عازب بخاری مسلم میں موجود ہے، فرمانے لگے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا، حضور ہی ساری دنیا سے حسین تھے. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ بناوٹ حسین تھی، فرماتے وَأَحْسَنُهُمْ خَلْقًا، میرے نبی کے اخلاق بھی بڑے حسین تھے. ایک شخص کی چہرہ بڑا، اور دیکھیں حسن کا موضوع کیوں رکھا گیا اور کیوں انہوں نے کہا کہ آپ کوئی بات کریں. لوگ کہتے ہیں جی آپ لوگ میلاد بیان کرتے رہتے ہیں، حسن و جمال بیان کرتے رہتے ہیں، فضائل و کمالات بیان کرتے رہتے ہیں، تعلیمات آپ کو بیان کرنی چاہیے. کتابیں بھری ہوئی ہیں، سیرت کی کتابیں، شمائل کی، خصائل کی کتابیں بھری ہوئی ہیں. اگر یہ چیزیں بیان نہیں کرنی چاہیے تھی تو صحابہ نے روایت کیوں کی تھی؟ انہوں نے روایت کیا ان چیزوں کو. جو پڑھے لکھے حضرات ہیں وہ توجہ فرمائیں، انہوں نے ان چیزوں کو پہلے روایت کیا، ایک دوسرے کے آگے بیان کیا. اور کن لوگوں کے آگے بیان کیا؟ صحابہ نے تابعین کو بتایا. انہوں نے حضور کے چہرے کا دیدار کیا ہوا تھا تو حسن کی خیرات آگے پھیلا رہے تھے. نبی پاک کے حسن کی خیرات آگے پھیلا رہے تھے، لوگوں کو بتلا رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حسین ہیں، کتنے خوبصورت ہیں. چہرے جو ہوتے ہیں نا، چہرے لوگوں کے، ان کے اندر بڑا کچھ چھپا ہوتا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے، فرمایا اللہ کے ولی کی بھی تعریف یہ ہے کہ تم دیکھتے اس کا چہرہ ہو پر تمہیں خدا یاد آ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے ظاہری حسن کے اندر بھی بڑی کشش ہے. اور یاد رکھیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ لکھا ہے، ایک ہوتا ہے انسان کے ظاہر کا حسن اور ایک ہوتا ہے اس کے باطن کا حسن. آپ فرماتے ہیں اگر اس کے افکار اچھے ہوں، اس کی گفتار اچھی ہو، اس کا اخلاق اچھا ہو اور اس کا ذوق اچھا ہو اور وہ سوچ اچھی رکھتا ہو اور دل کا اچھا ہو، تو آپ فرماتے ہیں اللہ اس کے باطن کے حسن کو تقوی بنا کے اس کے چہرے پر بھی جاری کر دیتا ہے. وہ تقوی کا جو حسن ہوتا ہے نا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص 7 کوٹڑیوں کے اندر بھی تہجد کی نماز پڑھے نا، کسی کو پتہ نہ ہو کہ یہ رات، ہم تو لوگ بتاتے رہتے ہیں نا، شروع کرتے ہیں میں جب تہجد کے وقت اٹھا وہ فلانی بسے میں بابا جی درود شریف پڑھ رہے تھے. فرمایا جو تہجد پڑھے گا اسے بتانا نہیں پڑے گا، صبح اس کا چہرہ ہی بتا دے گا کہ رات اس نے تہجد کی نماز پڑھی. اللہ کریم اس کے چہرے جو ہوتے ہیں نا میرے دوست، ان کے اندر بڑا کچھ چھپا ہوتا ہے. اور چہرے سے اگلی منزل ہوتی ہے انسان کی گفتگو کی. 2 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کو کھول کے واضح کر دیتی ہے کہ یہ کیا ہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے، جب تک بولتا نہیں بچا رہتا ہے، بولتا ہے تو کھل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کس طرح کا ہے، کس نظریے کا، کن افکار کا مالک ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باطن کے اخلاقیات دیے ان کے بارے میں بھی فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب ہم نے ہر اخلاق کا آپ کو مالک بنا دیا ہے، آپ خلق عظیم کے مالک، اخلاق بھی اعلیٰ درجے کا عطا فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن عطا فرمایا تو محبوب کو بنا کے خود رب فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، محبوب مجھے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم ہو، تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی. ہم لوگ بھی اصیل لگنا چاہتے ہیں، بنتے بھی ہیں، اپنا اپنا زاویہ نگاہ ہے. ہمارے بچے پتہ نہیں کہاں سے داڑھی کے ڈیزائن بناتے اور سر پہ 2-4 ہزار روپیہ دے کے بال بھی کھڑے کراتے اور پھر پریشان بھی رہتے ہیں اس واسطے کہ انہیں میں پیسے لائے نہیں اور میرے یہاں ویندہ ہی کوئی نہیں. 4-5-10 جگہ تے کھلو کے ویندے نے دائیں بائیں کہ کسی بندے توجہ کیتی ہے کہ نہیں کیتی. جو کوئی نہ کرے تے اپنی فوٹو آپ ہی کھچ کے فیس بک تے دے چڑھ دینا، آپ ہی پتہ نہیں انہوں نے کی نام رکھے نے جڑی آپ ہی فوٹو کھچی دی، کی آندے نے دی انہوں جی سیلفی. پتہ سارے نے جان کے نہیں پہ بول دے بھئی ہم پری مجلس پری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا. اپنی تصویر خود ہی کھینچ کر کے، یہ بھی عجیب شوق پالا لوگوں نے، میں کھانا کھا رہا ہوں، میں سائیکل پہ بیٹھا ہوں، میں فلان جگہ. ہم حسین لگنا چاہتے، ادھر دیکھ میرے دوست اور یاد رکھ جوانوں، یہ جو بناوٹ کی زندگی ہوتی ہے یہ مشکل ہوتی ہے. میرے رسول کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کے پاس بیٹھ کر کبھی تیار نہیں ہوئے. حضور خالی وضو کر کے گلی میں نکلتے تھے, لوگ نبی کریم کا چہرہ دیکھتے جاتے تھے, کلمہ پڑھتے جاتے تھے. اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, لوگوں یاد رکھو اگر نبی کریم علیہ السلام کوئی معجزہ بھی نہ دکھاتے, حضور چاند کو نہ توڑتے, سورج کو نہ موڑتے, پتھروں سے کلمہ نہ بھی پڑھاتے, تو فرماتے حضور کا چہرہ ہی ایسا تھا, لوگوں نے چہرہ دیکھتے جانا تھا, کلمہ پڑھتے جانا. معصومیت تھی رسول پاک کے چہرے. اور بہت اعلیٰ لباس نہیں پہنتے تھے, بہت قیمتی امامہ نہیں باندھتے تھے. ہماری طرح 1.5-2 گھنٹے نہیں لگتے تھے پگڑی باندھنے میں, سیدھا کرنے. میں تو بڑا ٹائم لگاتا ہوں جب کھڑا ہوتا ہوں آئینے کے آگے, بڑی دیر لگتی ہے. سادی سی میرے محبوب علیہ السلام دستار باندھتے تھے اور سادہ تھا. قبیلہ بنو عراش کا ایک شخص کہتا ہے میں حضور کے اعلان نبوت سے پہلے آیا مکے, اور کہتے ہیں میں حرم شریف کی طرف جانے لگا تو میں نے ایک سادے سے شخص کو بیٹھے دیکھا. میں ادھر جا رہا تھا تو میں آیا کرتا تھا کچھ سامان بیچنے. کہتے میں بڑے سالوں کے بعد مکے کا رخ کیا, کئی شہروں میں جاتا تھا, مکے میں آیا تو میں ظاہراً حضور کو نہیں جانتا تھا. اور جب پہنچا ابو جہل سے ملاقات کرنے لگا, ادھر نہ جانا. ہاں کیا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, نقل کفر نہ باشد. کہنے لگا وہ جادوگر ہے, جائے گا تو جادو کر دیں گے. پھر میں ذرا آگے بڑھا تو مجھے عتبہ اور عتیبہ دونوں کھڑے مل کہنے لگے ادھر نہ جانا. کیوں؟ تو کہنے لگے معاذ اللہ وہ مجنون ہے, دیوانے, اس طرف نہ جانا. کہتے ہیں میں ان لوگوں کی باتیں سن کے حیران ہو گیا کہ یار چلو ٹھیک ہے نہیں جانا چاہیے, لیکن انسان کو جس چیز سے منع کیا جائے نا اس کا تجسس بڑھتا ہے کہ ذرا کھول کے دیکھوں تو صحیح آخر ماجرا کیا ہے. کہتے ہیں وہ سب چلے گئے, دائیں بائیں ہو گئے, اور محبوب کتنی دیر تک حرم میں بیٹھے ہیں. کہتے ہیں میں قریب جا کے بیٹھ گیا. فرماتے ہیں حضور سید عالم علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں نے دیکھا کہ بغلوں کے نیچے محبوب نے کئی جگہ پہ پیوند لگائے ہوئے ہیں. سادے کپڑے ہیں میرے کریم کے, اور فرماتے ہیں امامے کا میں نے رنگ دیکھا تو وہ بھی کسی پرانے کپڑے کا محبوب نے باندھا ہے. اور فرماتے ہیں تحیات کی حالت میں کریم بیٹھے ہیں. جتنی دیر دعا مانگتے رہے نظر جھکی رہی. فرماتے چہرہ اقدس پر ہاتھ پھیر کے رخ اطہر جب میری طرف کیا اور ہلکی سی آواز میں ایک میٹھا سا جملہ میرے محبوب کی زبان سے ادا ہوا. حضور نے فرمایا او عرابی میرے ساتھ کوئی کام ہے؟ کہتے وہ جملے تھے کہ مٹھاس تھی ککھ سواد نہیں مشری اندر, اساں کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں, اینا ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیا مٹھیاں. فرماتے وہ سادگی کا حسن, وہ پاکیزگی, وہ نورانیت, وہ طبع کے اندر جاذبیت کے میں کھو سا گیا. فرماتے تھوڑی دیر کے سناٹے کے بعد ہوش آیا تو رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حال احوال پوچھا, کہاں سے آئے, کوئی کام تھا؟ پھر حضور نے فرمایا میں آپ کی دعوت نہ کروں؟ توجہ ہے آپ کی, میں آپ کی. تو فرماتے محبوب کریم نے مجھے کھجوریں کھلائیں, دودھ پلایا, بس پہلی نظریں لوٹ لے ماہی تیرے ہار شنگارا. فرماتے میں کھو سا گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت یہ جملے تو نہ تھے, میں نے کہا یہ لوگ آپ کی مخالفت کیوں کرتے؟ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا رسول بن کے جو تشریف لایا ہوں, مجھے اللہ نے اپنا محبوب جو بنایا ہے, تو فرمایا کہ میری مخالفت کرتے ہیں. کہتے ہیں حضور کی زبان اطہر سے وہ جملے نکلے اور سیدھے جا کے میرے دل پہ بیٹھ گئے. کہتے ہیں میں نے کہا حضور پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے میں لوگوں کو کلمہ پڑھاتا ہوں. تو کہتے ہیں کوئی تعارف نہیں, کوئی ملاقات نہیں. میں نے کہا مجھے بھی کلمہ پڑھا دو, میں بھی مسلمان لینا چاہتا ہوں. یہ جو سادگی ہوتی ہے نا, سادگی, یہ بھی انسان کا حسن ہوتی ہے. یہ ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. تکلف والی جو زندگی ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے. جو بندہ انتظار کر رہا ہوتا ہے نا کہ میں باہر کھڑا رہوں, 2-4 لوگ آئیں اور مجھے ذرا سا وہ پریشان رہتا ہے. وہ اندر بھی آتا ہے تو ٹینشن, یار کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا. کسی شخص نے دیکھا نا, وہ مجھے ایک ساتھی کہنے لگے جناب میں آ گیا واپس, اس واسطے کہ سورے پروٹوکول ہی نہیں دیندے. میں کہ بچے عزت نہ مانگ کے لئی دیئے تے نہ کھو کے لئی دیئے.
عزت کہتے ہی اسے ہے کہ انسان کا مزاج ہی ایسا ہو، اس کی عزت کرنے کو انسان کا دل چاہے۔ اس کی طبیعت، رسول کریم علیہ السلام کا جو حسن تھا ظاہری اور باطن کا، اس نے لوگوں کو قریب کر لیا۔ اور چہرہ انور کا حال یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام جب کسی سے گفتگو کرتے نا تو نبی پاک علیہ السلام اس کے چہرے پر نظر ٹکا کے بات نہیں کرتے، وہ نظر جھکا کے بات کرتے، اور جتنی دیر حضور گفتگو کرتے ان میں سے 2-3 دفعہ چہرہ مبارک اٹھاتے اور اس شخص کا چہرہ دیکھتے اور پھر اس کے ساتھ اور دیر تک باتیں سنتے رہتے، تھوڑی باتیں کرتے۔ خوبصورتی یہ چہرے کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں جب حضور بات کرتے تو نبی کریم کے مقدس دانتوں میں چھوٹا سا سوراخ تھا، جب حضور بولتے تو اس سوراخ سے نور نکلتا اور مسجد نبی کی دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی۔ مسجد نبی کی دیواریں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی کیا خوب فرمایا، فرمانے لگے جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو خوبصورتی تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر جو نور چھلکتا تھا اور جو پاکیزگی ظاہر ہوتی تھی، حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرا یہ خیال تھا کہ حضور کا چہرہ چاند کا ٹکڑا ہے، حضور کا چہرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ساتھ امام زرقانی لائے، کہنے لگے حضرت ابو ہریرہ کی بات بھی سنو، وہ کہتے چاند کا ٹکڑا نہیں تھا، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے تو لگتا تھا کہ چاند سورج تو طلوع ہی حضور کے چہرے سے خیرات لے کے ہوتے، حضور کے چہرے میں چمکا کرتے تھے۔ ادھر حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اور وہ کہنے لگے تم دونوں کی رائے اپنی جگہ، میں گیا تھا ایک دن محبوب کریم سے ملنے اور نبی کریم علیہ السلام آرام فرماتے، سرخ ہلے دار چادر حضور نے اوڑھ رکھی تھی، 14ویں رات کا چاند بھی چمک رہا تھا۔ فرماتے ہیں میں وہاں کھڑا کبھی چاند دیکھتا، کبھی چہرہ مصطفیٰ دیکھتا، کبھی دیکھے نا یہ چیزیں کتنا دین کا حسن ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ان کے تذکرے کر رہے ہیں، ان کو بیان کر رہے ہیں، اور محدثین کرام ان سے حدیثیں لے کر جرح کر کے اس پر بحث کر کے ان حدیثوں کو جمع کر کے امت تک پہنچا رہے ہیں۔ آج لوگ اس عنوان کو چھوڑ گئے ہیں، لوگوں نے یہ تذکرہ ہی کرنا چھوڑ دیا۔ حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کبھی چاند دیکھتا، کبھی چہرہ مصطفیٰ دیکھتا، فرماتے میں دیکھتا رہا اور بالآخر میں نے یہ فیصلہ کیا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند تو ہے داغدار، میرے آقا کا چہرہ صاف ہے۔ فرماتے ہیں میں نے فیصلہ کیا کہ نبی پاک کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ حسین ہے۔ میرے دوستوں، میرے جوانوں، یہ اس کے مجازی کا دور ہے اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ آگ کتنی گہری لگ گئی ہے۔ سوچ بڑے بڑے معزز گھروں تک یہ آگ آن پہنچی، بڑے بڑے معزز، اور آپ 2015 گزر رہا ہے تو تجزیے آ رہے ہیں، صرف پنجاب میں ان لوگوں کی تعداد لاکھوں میں ہو گئی ہے جو مرضی سے شادی کر وہ لگے۔ اور آپ کو کبھی ٹٹولنا پڑے، میں تو فیس بک استعمال نہیں کرتا، میرے عزیز کرتے، وہ مجھے دکھاتے رہتے کچھ چیزیں، آپ کبھی اس آگ کو ڈھونڈ کر کے دیکھیں، حسن مجازی پر اشعار اور حسن مجازی کی بات۔ اور میری ملت کا جوان، چند دن پہلے ایک لڑکا انتقال ہوا تو اس کی اخبار پر تفصیل آئی اس کے مرنے کی، تو کہا وہ اس کے مجازی کے چکر میں ایسا کھویا کہ پورے پنجاب میں وہ حسن کا پرستار بن کے پھرا، اور کئی کوٹھوں پہ وہ گیا اور کئی جگہ کی گندگی اس نے سمیٹی، بالآخر اتنا بیمار ہوا کہ قبر کی دیوار تک چلا گیا۔ اس دور کے ملا نے بڑا ظلم کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے جیسے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم معاذ اللہ تعالیٰ عام انسان جیسے ہیں۔ اس نے ظلم کیا ہے، کاش یہ کسی کو پاس بٹھاتا، اسے بتلاتا کہ محبوب کی جو پیشانی ہے وہ والفجر والی ہے، یہ بتلاتا کہ چہرہ والضحیٰ والا ہے، یہ بتلاتا کہ حضور کی جو آنکھیں ہیں ما زاغ البصر وما طغیٰ والی ہے، یہ نبی پاک کے حسن کے تذکرے عام کرتا تو میری ملت کا جوان کبھی گمراہ نہ ہوتا،
کبھی بھی گمراہی ہماری ملت کے جوانوں کے پلے نہ پڑتی، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کی بات اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملنے کو یہ بے چین رہا۔ دیکھیے نا، ہم تذکرہ پڑھتے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ اور تذکرہ کرتے ہیں حضرت اویس کرنی کا، اس شخص کا اگر آپ انداز ملاحظہ کرے حضرت اویس کرنی کا، تو وہ تڑپ کس چیز کے لیے رہے؟ حرم کعبہ کے لیے، بولیے، صفا مروہ کی صحیح کے لیے، حجر اسود کی استلام کے لیے، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنے کے لیے۔ حضرت اویس کرنی رات کو بیٹھتے تھے، جناب حرم بن حیان فرماتے، امام شورانی روایت لائے، کہتے حضرت حرم بن حیان کہتے میں ان سے ملنے گیا تو رات کو وہ بیٹھا کرتے تھے تو رویا کرتے تھے، تو میں کہتا آپ کس کی یاد میں روتے ہیں؟ تو کہتے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ مزن کی طرف چلے گئے۔ آپ نے نا ایک جگہ پہ بیٹھ کے رسول پاک علیہ السلام کے اخلاق کے حسن کے تذکرے چھیڑ، توجہ میری بات کی طرف رکھیے، میں اصل میں زیادہ سادہ آدمی ہوں نا، زیادہ سادہ، اور میں پہلے بھی آیا تھا تو میں نے عرض کیا تھا میں ناقص شخص ہوں، جو بات پڑھ کے نقطہ کوئی بھی نہیں آتا، اور نقطہ بیان کرتے ہم ڈرتے بھی ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ قرآن و سنت سے محدثین کو استدلال کرنا چاہیے، لہذا ہم استدلال بھی نہیں کرتے، ہم بالکل وہ بات جو پڑھی ہوتی ہے اسی کو منوان بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ ہے آزاد۔ اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ سبحان اللہ بھی میرے لیے نہ کہے، سبحان اللہ بھی کسی نے کہنی ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہے، مجھے راضی کرنے، لیکن توجہ کریں، میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرا یہ کوئی مقصد نہیں کہ مجھے جو ٹائم دیا گیا گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کا تو میں نے پورا کرنا ہے، چاہے میں ایک شعر پہ ہی اور ایک بات پہ ہی کتنی دیر لگا دوں، یہ کوئی مقصد نہیں۔ میں نے شروع میں کہا میں اپنے وقت سے زیادہ آپ کے ٹائم کو قیمتی سمجھتا ہوں، اور ہمیں اب یہ احساس شدت سے ہونے لگا ہے کہ ہم نے اپنی قوم کا ایک لمحہ بھی برباد نہیں کرنا، ہم نے آپ کو جو بات سمجھانی ہے وہ کوشش کر دیں گے تھوڑے وقت میں زیادہ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکے۔ بڑی توجہ کے ساتھ میری بات سماعت کرے عزیزو، دو صحابی جاتے ہیں اور ایک شخص اپنی زمین پہ اپنی پہلی پہ کام کر رہا ہے، وٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کھانا کھانے کے لیے رکے۔ قاضی سلمان منصور پوری نے بھی اس کو لکھا ہے، کئی اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے، وہ کھانا کھانے کے لیے رکے اور کھانا کھاتے کھاتے ہی وہ نبی پاک کے حسن کی باتیں شروع کر دی انہوں نے۔ کھانا ہو رہا ہے کھانا، حالانکہ کھانا کھاتے تو یہ کہنا چاہیے نا یار ویکنا کڈا مہنگا گوشت آندا سی نے نون نہیں صحیح پایا، یہ باتیں ہوتی ہے، لیکن وہ کھانا بھی کھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ رسول اللہ کی نعت بھی جاری ہے۔ ایک غریب اور یتیم بچہ اپنی زمین کے اندر گوڈی کر رہا ہے، اس نے باتیں سن لی اور وہ جس اوزار کے ساتھ جس رمبے کے ساتھ کام کر رہا تھا وہ اس نے چھوڑ دیا، کان لگا کے سننے لگا۔ اپنی مرضی سے وہ صحابہ اٹھے، کہنے لگا تم کس کی باتیں کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا مدینے والے محبوب کا ذکر کر رہے تھے۔ وہ کہنے لگا میرا چاچا تو ان کی مخالفت کرتا ہے۔ خیر، ایک روایت یہ ہے کہ وہی کلمہ پڑھ گئے، دوسری روایت یہ ہے کہ مدینے آئے اور کلمہ پڑھ کے چلے گئے۔ ان سے سن کے اب واپس گئے نا تو حضور کا چہرہ دیکھ آئے، میرے محبوب کے شہر کے اندر یہ حسن ہے، شہر رسول کا یہ حسن ہے، ایک رون جنہاں نے ویکھیا نہیں، ایک رون دوبارہ جامن لی، ایک رون جنہاں یہ حسن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا کہ جو ہو آتا ہے وہ دوبارہ جانے کی آرزو کرتا ہے۔ مجھے بتائیے شہر کا یہ حسن ہے تو چہرہ مصطفیٰ کا کیا کمال ہوگا، صحبت رسول کے اندر کیا کمال ہو۔ حضرت عبداللہ مزنی کلمہ پڑھ لیا، داستان یہ تھی والد تو پہلے انتقال کر گئے، ماں نے نکاح ہی نہیں کیا کہ سوتیلا باپ میرے بیٹے کے ساتھ ظلم نہ کری، چچا نے پالا ہے۔ اب وہ محبت سیدھے کے اندر لگ گئی ہے نا، عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی نو تے مینوں کھیڈا بھول دے بھول گئیاں، وہ کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو، پھر وہ دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ان تے رول گئیاں۔ بڑے دن بیت گئے جدائی میں، بڑے دن، اور دوستو ہونا چاہیے، آج بھی ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی رات ایسی آئے کہ ہم بھی اٹھ کے اپنے علامہ صاحب کے پاس جائیں اور اس سے کہیں بڑے دن ہو گئے ہیں، محبوب کی زیارت کرنے کو جی چاہتا ہے، کوئی بتاؤ کون سا درود پڑھے تو زیارت ہوگی۔ اب یہ سوتے خشک ہوتے جا رہے ہیں،
اب دلوں کے اندر سے یہ سرور اٹھتے دکھائی دے رہے. اہل خیر کی مجالس بھی اس محبت سے خالی ہوتی جا رہی ہیں. اللہ ماشاءاللہ. حضرت عبداللہ مزنی کئی دنوں سے بے چین ہے. ماں کے پاس جاتے تو روتے, کہتے اماں حسن مصطفیٰ کے لیے بے چین ہو گیا ہوں, نبی پاک کے بغیر میرا دل نہیں لگتا. ماں کہتی بیٹا تیرا چاچا بڑا دشمن ہے معاذ اللہ اسلام کا, تو جانے کی بات کرے گا تو وہ ناراض ہو جائے گا, تجھے مارے گا. چلے جاتے. 2 4 5 بار تو صبر کیا, پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئے. دل کملا چلے ضد کر دے, مجبور ہو گئے. ماں کے سامنے کھڑے ہوئے, روئے, آنکھوں میں آنسو آئے. تو اماں, ماں تو ماں ہوتی ہے نا. ماں کہنے لگی بیٹا تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے, میں تیری آنکھوں میں آنسو نہیں دے, میری طرف سے اجازت ہے. چچا سے پوچھ لے. آئے محبوب کے حسن کے قیدی آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیکھنے کو بے چین. حضرت عبداللہ مزنی آئے تو چاچا کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہوئے, گردن جھکی ہوئی ہے. چاچا یہ تو جانتا تھا مسلمان ہو گئے ہیں. مسلمان جب کوئی ہوتا ہے تو اس کے انداز ہی بدل جاتے ہیں, اس کے طور طریقے ہی بدل جاتے ہیں. کھڑے ہیں, کدھر آئے ہو؟ نظر جھکی. اب بولتا کیوں نہیں؟ زبان بند ہے. کیوں نہیں بول, کہاں جانا ہے؟ ہلکے لب و لہجے میں حضرت عبداللہ مزنی بولے, چچا میرا مدینے جانے کو دل کرتا ہے. لنگ کئی مہینے تے برس گئے, تے او دی دید نو دیدے ترس گئے. اب میرا دل کرتا ہے, میں حضور کے جلووں کے لیے بے چین ہوں, اب نہیں رہ سکتا, مجھے جانے دو. چچا غصے میں آ گیا, کہنے لگا تو کیسے جا سکتا ہے؟ تجھے پتا ہے تجھے جو گھر دیا ہے وہ میرا ہے, اگر جانا ہے تو چھوڑنا پڑے گا. دوستو دیکھو قیمت, جو محبوب کی محبت کے قیدی تھے اور جو حسن رسول کے شیدائی تھے, انہوں نے کتنی قیمتیں ادا کی. کہا چچا تو مکان رکھ لے, مجھے نہیں چاہیے. کہا وہ جو تیرے گھر کے اندر جانور بندے ہیں وہ بھی میں نے دیے ہیں. کہا چچا رکھ لے. کہا وہ جو تیرے پاس پیسے ہیں وہ میرے دیے ہوئے ہیں. کہا تو رکھ لے. کہا یہ جو تیرے وجود پہ کپڑے ہیں یہ بھی میں نے خرید کے دیے تھے, کپڑے بھی اتار کے دے دیے. تینوں لب دے آپ گواچے, سانو اپنی خبر نہ کوئی, ساتھوں پارے ککھ گلیاں دے. سانو آخ دے لوگ شدائی, اسی ننگ نموس تو ساڑ تا چولا, گل پہنے تاج گدائی. او سجنا اپنا آپ گوایا تا یار نے چاہتی پائی, اتار دیے کپڑے. اب نکلے ماں کے پاس گئے اور کہتے ہیں اماں میں ایک دن پہلے بھی ننگا پیدا ہوا تھا تو نے کپڑے پہنائے تھے, تو میں پھر ننگا ہو گیا, دیکھ میری طرف. تو ماں ہوتی ہے نا, 2 عورتوں والے کپڑے دیے, پہنے, مدینے آ گئے. میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہنے لگے. سادے سے ہے. ایک دن اونچی آواز میں اللہ اللہ کر رہے تھے, حضرت عمر نے ڈانٹ دی. فرمایا آہستہ ذکر کیا کر, تجھے پتا ہے نا جب لوگ قریب بیٹھے ہو تو اونچا ذکر نہیں کرنا چاہیے. آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک کونے میں بیٹھ کہنے لگے میں نے حضور کو نہیں بتانا, اب ہم ہر بات ہی نبی پاک کو بتا کے پریشان کر. کونے میں بیٹھے. فرماتے جب نبی کریم آئے نا مسجد میں اور سرکار منبر پہ بیٹھے تو میں سامنے بیٹھا تھا. اپنا کو مل جائے تو دکھ تازے ہو جاتے ہیں نا, تو میں تو حسن کا قیدی تھا. کہتے چہرہ حضور کا دیکھا تو یہ چہرہ ایسا تھا جو زخموں پہ مرہم لگایا کرتا تھا. فرماتے چہرہ بددہا دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, پر کریمہ تیرے بھی قربان جائیں, حکم دیتے تو میں سر کے بال آتا, لیکن حضور نے منبر چھوڑا اور جہاں میں بیٹھا تھا وہاں حضور آئے, کندھے پکڑ کے کھڑا کیا, سینے سے لگایا. کہتے میں کھول کے رویا. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں, میری غلطی تھی, عمر نے ڈانٹ دیا ہے. آپ نے منع جو کیا تھا کہ قریب کو بیٹھا ہو تو اونچی تلاوت بھی نہ کرو, تو میں ذکر کر رہا تھا, فاروق اعظم نے ڈانٹ دیا. فرمایا بلاؤ نا عمر کدھر ہے, بلاؤ نا ذرا عمر کدھر ہے. حضرت عمر آئے تو نبی پاک نے فرمایا عمر اور کوئی اونچا ذکر کرے تو ڈانٹ دینا, لیکن میرا عبداللہ کرے تو انہیں نہیں ڈانٹنا. تمہیں پتا نہیں یہ میرے جلووں کی خاطر کتنی تکلیفیں برداشت کر کے آیا ہے, کتنی تکلیفیں سہ کے آیا ہے. صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے اس کا ایک اور حسن بھی دیکھا.
اس شخص کا ایک اور رنگ بھی دیکھا، جے تو چڑھے آؤتے دار بھی نہیں، جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایٹا سوکھا لبدا یار بھی نہیں، کئی جنگل گانے پیندے نے، کئی دوزخ لنگنے پیندے نے، جو اس ملوں بھی مل جاوے ایدو سستا ہور بپار بھی نہیں، کچھ سمجھ نہیں ہوندی لوکاں نوں او کادے نال شہید کرے، ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں، پر او دا خالی جاندہ بار بھی نہیں۔ فرمانے لگے، حضور نے فرمایا اس کو نہیں ڈانٹ۔ صحابہ کہتے ہیں پھر ان کا انتقال ہوا مدینے میں انتقال ہوا۔ فرماتے اتنا نبی پاک کو روتے کبھی نہیں دیکھا جتنا حضور آج روئے۔ اور فرمایا حضور جنازے کے ساتھ چلے تو ایک قدم یہاں رکھتے دوسرا ہٹا، محبوب یہ کیا ہے؟ فرمایا فرشتے ہی اتنے زیادہ آئے ہیں جنازے میں، فرشتے اس کثرت سے آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ مزنی کی قبر تیار تھی، جنازہ مکمل ہو تو فرمایا سرکار نے لگتا تم نے قبر ٹھیک نہیں بنائی، یہ ہے حضور کے حسن کے قیدی، ان کو اجر کیا دیا جا رہا ہے، لگتا ٹھیک نہیں بنائی۔ حضور پہلے قبر میں اترے، پھر بیٹھے، پھر قبر میں لیٹے۔ صحابہ کہتے ہم نے کہا عبداللہ تیرے نصیبوں پہ قربان جائیں، تجھ سے کیا حساب ہوگا، ساری رحمتیں تو پہلے تیرے قبر میں پہنچ گئی، ساری رحمتیں تو پہلے تیری قبر میں۔ حضور مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے اس کے سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، کتنی بولے، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو، کہاں بولیے جی، نہیں سارے بولے کہاں جلانی ہے؟ وہ کیسے جلے گی؟ کبھی کبھی آنسو صرف نبی پاک کے لیے آئے، کبھی کبھی رات کو اٹھ کے بیٹھے تو کوئی پوچھے جناب کیا ہوا، بیوی پوچھے کیا ہوا، بچے پوچھے کیا ہوا، تو آپ کہیں میرا مدینے جانے کو دل کرتا ہے۔ یہ سوتے ہونے چاہیے، یہ ہمارے بزرگ ہمیں درس دیتے، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داہ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چرائے لے کے چلے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سے محبت کرنے والے دیکھیے نا بخاری میں موجود ہے، صحابہ کہتے ہیں ہماری کوشش ہوتی تھی پہلی صف میں نماز پڑھے، ثواب زیادہ ہوتا ہے، فرمانے لگے نہیں ثواب بھی ہوتا ہے لیکن ہم تو پہلی صف میں اس لیے نماز پڑھتے تھے کہ نماز بھی ہوتی رہے گی، چہرہ بددعا کا دیدار بھی ہوتا رہے گا، یہ تلاوت بھی ہوتی رہے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے ظاہر کا حسن بھی کمال دیا، باطن کے اخلاقیات بھی کمال۔ کچھ لوگ گورے چٹے ہوتے ہیں، لب و لہجہ ٹھیک نہیں ہوتا، ان کی ظاہری بناوٹ بڑی اچھی ہوتی لیکن بولتے ہیں تو ان کی زبان سے ایسے تیر برستے ہیں کہ دل چھیل کے رکھ دیتے، کاٹ کے گزر جاتے ہیں روح کو۔ میرے محبوب کا ظاہری حسن بھی کمال کا تھا، اخلاق بھی کمال کا تھا، محبوب پاک علیہ السلام کے انداز کمال کے تھے، بس تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، اور تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے۔ یہ جو چہرے کی معصومیت ہوتی ہے، میں شروع میں عرض کیا یہ نیکیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انسان جب تقوی اختیار کرتا ہے، ہم نے بہت سارے بزرگوں کو دیکھا ہے وہ گورے چٹے نہیں تھے، گورا رنگ نہیں تھا، ساملے تھے، لیکن ان کے باطن کے حسن نے ان کے چہرے کو نور علی نور کر دیا۔ فیض مجسم علامہ فیض احمد صاحب ویسی رحمت اللہ علیہ کا رنگ گورا سفید نہیں تھا، لیکن اگر کوئی ان کو امامہ باندھے اور جبہ پہنے دیکھتا تھا تو دیکھتا ہی رہتا تھا۔ حضرت علامہ الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ کیا جان سکتے ہیں کہ وہ بڑی دیر تک حجام کے پاس بیٹھے رہتے ہو، یا 5-10 جگہوں سے انہوں نے کریمیں خرید کے رکھی ہوئی تھی، لیکن جو چہرہ دیکھتا تھا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ ان بزرگوں نے وہ جو تقوی کا نور تھا وہ ان کے، اور بڑے بڑے لوگ ڈرتے کیوں تھے؟ ڈرتے لوگ سچے آدمی سے، ڈرتے پاکیزہ اخلاق آدمی سے، اس کے کردار کے حسن سے ڈرتے۔ باتوں سے کون مرعوب ہوتا ہے؟ باتیں تو چند منٹوں کی ہوتی، پھر انسان کچھ دیر کسی کے ساتھ گزارتا ہے، اس سے آگاہ ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی کتنے پانی میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی پاکیزگی نے، آپ کے اعضاء کے حسن نے، لب و لہجے کی خوبصورتی نے لوگوں کو گھائل بھی کیا، مائل بھی کیا، اور دین کی طرف لوگوں کی توجہ بھی کرائی۔ حضرت طارق بن عبداللہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں جانتا تھا ظاہراً، اور میں اپنے قبیلے کے ساتھ ہم لوگ جا رہے تھے تجارت. اس دور میں لوگ تجارت کرنے جاتے تھے تو ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے، تو خیمے بھی ساتھ رکھتے تھے، کھانا بھی ساتھ رکھتے تھے، خشک چیزیں لے جاتے تھے. جہاں قیام کرتے تھے وہاں کھانا پکاتے تھے، خیمہ لگاتے تھے، قیام کرتے. فرماتے میں جا رہا تھا، ہم لوگوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا مدینہ منورہ کے قریب. ایک دن ہم نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لاتے ہوئے، حضور تشریف لا رہے، اور فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہمارے قریب آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ خوبصورتی، وہ جھکی ہوئی نظریں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معصومانہ انداز، اور فرماتے لباس حضور کا اس دور کے لحاظ سے بظاہر قیمتی نہیں لیکن بڑا اجلا لباس، بڑا صاف ستھرا لباس، اور بڑی خوشبوئیں دور سے استقبال کرتی ہیں. فرماتے ہیں آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، ہمارے پاس ایک سرخ رنگ کا گھوڑا تھا یا اونٹ تھا. فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پسند آ گیا. توجہ ہے آپ کی میری بات؟ بس کرا جی یہ ساری رات جنی تو تقریر میں آندی نہیں، میں انہی کو کر دی جنی کو میرے آندی ہے، لیکن جو بات عرض کر رہا ہوں آپ کی توجہ ہے میری بات؟ یہ پریشانی تو نہیں آج آپ کو؟ جی تسی دائیں بائیں بڑا بہندے ہو، میں پریشان ہو جانا بھی پتہ نہیں کدھا پہ انتظار کر دینے. آپ مہربانی فرمائے میری بات سنیں، میری طرف دیکھیں سنیں. حضرت طارق بن عبداللہ فرماتے حضور آ گئے اور پورے قبیلے میں سے نا، حضرت بلال حبشی ساتھ فرماتے پورے قبیلے میں سے ایک بندہ بھی سرکار کو نہیں جانتا. اور ہم تاجر بھی ہیں، تاجر سمجھدار ہوتے اور تجارت کے معاملے میں کسی شخص کی بھی ذرا برابر حرکت کو قبول نہیں کرتے. کہتے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو اونٹ حضور کو پسند آ گئے. بھی بعد نے فرمایا بیچو گے؟ تے سردار کو آگے لگایا سودا کرنے کے لیے، یعنی سیانوں میں سے جو سیانوں کا سردار تھا، ہم تاجروں میں سے بھی جو ہمارا سردار تھا اس کو کہا سودا کر. کہتے سودا طے ہوا، 9 دینار میں سودا ہو گیا. نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا لگام پکڑو اونٹ کی، چلو. کہا بھئی میں شہر میں جا کے پیسے بیچتا ہوں. فرماتے سرکار کا رخ انور ہوا مدینے کی طرف اور خرامہ ہو گئی جانو. اتنی دیر سرکار کھڑے رہے، لوگ اداؤں میں ہی اتنے کھوئے رہے کہ کوئی اور بات یاد ہی نہ آئی. کھوئے رہے حضور کی باتوں میں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے حسن و جمال میں ایسے محو ہوئے کہ کچھ یاد ہی نہ رہا. جب ذرا آگے چلے گئے ایک شخص بولا، کہنے لگا سردار صاحب آپ سیانے بندے ہیں، اس شخص کو جانتے جس کے ہاتھ آپ نے اونٹ بیچا؟ کر کوئی نہیں جانتے. کہا آپ نے بیچ دیا، نہ نام پوچھا نہ ایڈریس پوچھا، ایسے دے دیا ہے؟ اوہو خیال ہی نہیں رہا یار، خیال ہی نہیں رہا. ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود اور ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. فرمایا خیال ہی نہیں رہا. سردار کہنے لگا دور نہیں گئے، ابھی نظر آ رہے ہیں، بھاگ کے جاؤ. ایک شخص اور سادی سی بات ہے، ان سے کو ٹھہر جاؤ، اونٹ چھوڑ جاؤ، آپ پیسے بھیج دیں غلام کے ہاتھ اور اونٹ لے جائے، جاؤ. کہتے سردار نے بندہ دوڑایا تھا، ابھی بندہ دوڑنے لگا اس کی بیوی بول گئی پردے کی اوٹ سے، اندر سے اس کی خاتون اندر با پردہ خیمے کے کہنے لگی ٹھہر جاؤ، کوئی نہ پیچھے جائے. کہا کیوں؟ اتنے پیسے 9 دینار بڑی رقم ہوتی ہے، نہ آئے تو؟ کہنے لگی نہ آئے تو میں دے دوں گی، نہ آئے تو میں دے دوں گی. کہا آپ جانتی ہیں؟ کہنے لگی نہیں. کہا قبیلے کی خبر ہوگی؟ کہا نہیں. کہا ولدیت کا پتہ ہوگا؟ کہا کچھ بھی نہیں. تو فرمایا کس بات پر ضمانت دے رہی ہو؟ تو کہنے لگی تم نے تو قریب کھڑے ہو کے دیکھا ہے، میں نے پردے کی اور سے دیکھا ہے، آج تک ایسا معصوم چہرہ نظروں سے گزرا ہی نہیں ہے، ایسا حسن کبھی آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے. تم نے دیکھا نہیں اس کے انداز کیسے تھے؟ وہ جب تک کھڑے رہے نظریں جھکی رہی، وہ جب تک بولتے رہے دھیرے دھیرے بولتے رہے، وہ جب بات کرتے رہے تو دل میں اترتے رہے.
کہا تم کتنی باتیں کرتے تھے؟ وہ کریم میں ایک آدھ بات کا جواب دیتا تھا، ککھ سواد نہیں مشری اندر کھنڈا می چکھ دتھیاں، اے نا ساریاں شیواں نالو گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ فرمایا اتنا حسین لہجہ کبھی تم نے دیکھا ہے؟ وہ تو نور سے ملتا جلتا شخص تھا، وہ تو لگتا تھا کہ آسمان بھی جھک جھک کے اسی کا نظارہ کر رہا ہے۔ فرمایا جب تک وہ کھڑا رہا ہوا بھی رکی رہی، جب تک وہ ٹھہرا رہا فضا بھی تھمی رہی، یوں لگتا تھا کہ کائنات ساری اسی کا طواف کر رہی ہے۔ فرمایا ایسا حسین آدمی بھی جھوٹا ہو سکتا ہے، اتنا خوبصورت چہرہ بھی غلط ہو سکتا ہے؟ فرمایا قسم ہے مجھے اپنے معبودوں کی، وہ سچا ہے، خبردار کوئی پیچھے نہ جائے، پیسے آ گئے تو ٹھیک ورنہ میں دے دوں گی۔ کہتے حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ کہتے ہم بیٹھے رہے انتظار کرتے، چند گھڑیاں گزری تو سیدنا بلال آئے اور فرماتے یہ بھی عجیب مست شخصیت ہے، یہ بھی عجیب نور کا پالا شخص ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے۔ فرماتے پیچھے نا باندھ کے کچھ چیز ہوئی ہے اور مست آ رہے ہیں۔ فرمایا آتے ہی کہ یہ لو 9 دینار، یہ لو 9 دینار، اور پیچھے سے رومال کھولا، کہنے لگے یہ تمہارے 9 دینار ہے اور یہ کریم رسول نے کھجوریں بھیجی ہے، تمہاری دعوت فرمائی ہے، چلو کھجوریں کھاؤ، چلو کھجوریں کھاؤ۔ تو کہتے نہ کسی کا کھجور کی طرف خیال ہے نہ پیسے کی طرف خیال ہے۔ کہتے بلال وہ تھے کون؟ بلال وہ تھے کون؟ تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے، یہ رکھے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ پھلاں دا مان وداوے، ادھی راتی چند چڑھ جاندے جدو جلوہ فرماوے۔ فرمایا تم نہیں جانتے آمینہ کا گود پالا ہے، حلیمہ نے دودھ پلایا ہے، ابو طالب اس کی بلائیں لیتے گئے ہیں۔ فرمایا مکے میں جب بارشیں نہیں ہوتی تھی تو لوگ میرے محبوب کو حرم میں بٹھا کے مصطفیٰ کے حسن کا وسیلہ دیتے تھے، رب بارش عطا فرما دیا کرتا تھا۔ میرے دوستو یہ حسن، یہ پاکیزگی، اور لکھے پار والوں کو کئی دفعہ بندہ بڑا سین لگتا ہے، گھر والے جو ہوتے ہیں ان کے پاس ہمیشہ رہتا ہے نا، اس لیے میں نے اکثر بزرگوں کے حالات میں دیکھا ہے باہر والے زیادہ مانتے ہیں، شہر والے کم مانتے ہیں۔ یہ میں نے دیکھا ہے جو چیز پاس رہتی ہے اس کی اتنی قدر ہے، لیکن میرے محبوب علیہ السلام اس تعریف سے بھی مبرہ ہیں۔ حسن کی جتنی تعریفیں باہر والوں نے کی ہے اس سے کہیں بڑھ کے گھر والوں نے کی ہے، اس سے کہیں بڑھ کے گھر والوں نے تعریفیں کی ہے، گھر والوں نے، اور انہوں نے تعریفیں کی ہے جنہیں میرے نبی نے خود بہت بڑا حسین فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ ابن اساکر کہتے ہیں، اب درجہ حسن کی حدیث محدثین نے اس کو کہا، فرماتی ہیں میں چرخہ کاٹ رہی تھی۔ ایک تو وہ سوئی والی روایت ہے نا، اس کا یہ درجہ نہیں محدثین نے بیان فرمایا، لیکن یہ فرماتی ہیں میں چرخہ کاٹ رہی تھی اور حضور میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم میرے پاس۔ ایک وہ روایت ہے کہ فرماتی ہیں میں کچھ سی رہی تھی اور اندھیرا تھا، سوئی گر گئی، نبی کریم تشریف لائے، حضور کے چہرے میں اتنی چمک تھی کہ کھوئی ہوئی سوئی مجھے واپس مل گئی۔ یہاں دوسرے لفظ بیان کرتی، فرماتی ہیں میں چرخہ کاٹ رہی تھی، حضور بیٹھے ہوئے تھے، موسم گرمی کا تھا، نبی کریم بیٹھے، گرمی کے موسم میں پسینہ آئے تو کیا ہوتا ہے، بعض بیٹھنے والے اٹھ کے سائیڈ پہ ہو جاتے۔ فرماتی ہیں میں بیٹھی تھی، کریم قریب بیٹھے تھے، حضور کو پسینہ آ گیا۔ فرماتی ہیں یوں بالوں میں سے حضور کے پسینے کا پانی جب چہرے پہ گرا نا، فرماتی ہیں مجھے چرخہ ہی بھول گیا، مجھے چرخہ ہی مکھ چند بدر شاہ شانی تے متھے چمک دی لاٹ۔ انداز دیکھے نا ہمارے بزرگوں کا، پہلے حدیث پڑھتے ہیں پھر شعر کہتے ہیں، تے مکھ چند بدر شاہ شانی تے متھے چمک دی لاٹ، کالی زلف تے اکھ مستانی تے مخمور اکھی ہیں مدھ بیرینا۔ اور بڑی باتیں کر کے پیر میرے علی شاہ بہت بڑے متکلم تھے، آپ سیف چشتیاں پڑھے تو بہت بڑے محدث بھی تھے، بہت بڑے شیخ تھے، علم میں بھی بہت بڑا مقام ہے، طریقت کے ساتھ ساتھ
پھر میرے علی شاہ صاحب کیا فرماتے؟ کہتے ہیں بس گویا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کی ترجمانی کرتے، فرماتے ہیں بس اتنی بات سمجھ میں آئی ہے، کوئی مثل نہیں ڈولن بھی، بہت بڑا شیخ ہے۔ اور ہمارے پاس تو باتیں ختم ہو جاتی ہے نا، ان لوگوں کے پاس تو علم لدنی ہوتا تھا نا، جتنی بات چاہتے کہہ سکتے، لیکن کیا کہتے؟ کہتے ہیں کوئی مثل نہیں، چپ کر میرے علی، اتجا نہیں ہے بولن دی۔ باش میرے فاضل بریلوی کیا فرماتے؟ فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، بس خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے، خالق کا بندہ خلق کا۔ اور جن لوگوں نے حسن کی تعریف کی ہے تو ان کی مقبول بھی بڑی ہوئی ہے، جنہوں نے حسن کی ان کی مقبول بھی بالغ العلا بے ترجمہ کی ہے۔ علماء کی بات نہیں کر رہا ہے، ان کو پتہ ہے یہ ترجمہ کی ہے، بھلا پتہ ہے۔ ہمارے وزیر آباد میں نا ایک محفل میں تھا، ایک بابا جی نے پڑھا، مجھے بڑا مزہ آیا، میں کہ بابا جی ترجمہ کیا، تو مولوی جی ترجمہ چھڈو، سواد ویکھو کنا ہے، ترجمہ چھڈو یہ سواد ویکھو کنا، بالغ العلا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیع، اور صلو علیہ، اسی کمال دیکھو۔ لیکن نا حضرت احسان بن ثابت کی نعت ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، بچے کو یاد ہو گئی۔ ترجمہ کیا ہے؟ ہمیں کیا پتا کیا ترجمہ ہے، کیا ضرورت ہے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، ترجمہ یہ ہے کہ حضرت احسان کہتے سونیا دنیا بڑی دیکھی ہے پر تیرے جیسا نہیں دیکھا، کوئی مثل نہیں۔ یہی بات وہ فرما رہے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، سوڑیا دیکھتا بھی کیسے، تیرے جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں، تیرے جیسا کسی ماں نے۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں ایسے آپ؟ ان کو کہنا چاہیے تھا نا جی تسی اللہ دے بندے ہو کیڑے کام لگ گئے ہو، تسی کوئی تفسیر بیان کرو کسی آیت دی، آپ نے کیا شروع کر دیا؟ اور بیان کہاں کر رہے ہیں؟ مدینے میں کھڑے ہو کے میرے نبی کے سامنے، رسول پاک کے سامنے بیان کر رہے۔ حضرت احسان بن ثابت نے جب بیان کر لیا تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اپنے کندھوں سے چادر اتاری اور حضرت احسان بن ثابت کو عطا فرمائی۔ اور میں آپ کو حوالہ دکھاؤں گا کہ حضرت ابو بکر صدیق حضور کے حسن کی تعریف کرنے والے حضرت احسان بن ثابت کے گھر جا کے ہر مہینے نذرانہ دے کے آیا کرتے تھے، ہر مہینے۔ جن دنوں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ معاذ اللہ بہتان لگا ہے نا، حضرت احسان بن ثابت بھی کبھی ان لوگوں سے دوستانہ تھا، محلے داری تھے، تو شبہ ہوا بعض لوگوں کو کہ شاید آپ بھی اس معاملے میں ملوث ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق والد تھے نا، انہوں نے اس مہینے جا کے خدمت نہیں کی حضرت احسان بن ثابت۔ نبی کریم نے بلایا، فرمایا یہ پتہ ہے احسان ماڑا بندہ ہے، وہ گیا نہیں خدمت کرنے۔ عرض کی حضور مجھے پتہ چلا ہے وہ بھی ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے۔ محبوب نے فرمایا تو احسان کی خدمت اس لیے کرتا تھا کہ وہ تیری اور تیرے گھر والوں کی تعریفیں کرے؟ کہا حضور نہیں، میں تو اس لیے خدمت کرتا تھا کہ وہ آپ کے حسن کی تعریفیں کرتے۔ تو فرمایا وہ تو کام آپ بھی کر رہا ہے، وہ کام وہ۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق گئے، دروازے پہ دستک دی۔ حضرت احسان فرماتے مجھے پتہ پہلے بھی چلا تھا کہ یار مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو ان لوگوں سے سلام بھی نہیں لینی چاہیے یہ سیدہ پاک کے بارے میں ایسی بات کرتے۔ فرماتے آئے، دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آیا۔ ابو بکر صدیق نے وہ نذرانہ 2 مہینے کا کٹھا نکال کے میرے آگے رکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا ابو بکر تیری دلیری اور تیرے حوصلے پہ قربان جاؤں، یہ رنگ کیا ہے؟ میں آج کے بعد ایسی ان لوگوں سے ملوں گا نہیں، معافی چاہتا ہوں۔ تو سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے تیری موج ہے، جس سے مرضی مل، جس سے مرضی گل، بس ایک خیال کرنا میرے نبی کی تعریفوں کرتے رہنا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی بات میرے عزیز یاد رکھ۔ صحابہ کا یہ وظیفہ تھا۔ دوستو اب تو ہمارے جوان کو ہمارے نعت خانہ آ کے شور ڈالتے ہیں، کہتے ہیں وہ ساڑھے نعت ڈال کے پڑھو، ایک کیمیں ڈال کے پڑھو، وہ کی نہیں نعت با ہی نہیں۔ ایسے بھی معذرت کے ساتھ بہت ساری نعتیں تو وہ پڑھی جاتی ہیں، مینوں بڑے دھیان میں سننی پئی جی بھی چواندے کی تیب ہے۔ آج تو اللہ خیر کرے، عبادت ہے نا جی، آج پڑھنا نبی پاک کا ذکر عبادت ہے۔ اس عبادت کو اس حال میں کیا جاتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی ہمارے ساتھ بن کیا رہا ہے۔ نعتیں پڑھی جاتی تھی، پڑھنے والا بھی رویا کرتا تھا، سننے والا بھی رویا کرتا تھا۔
اور ڈھیروں لوگ رات کو سوتے تھے تو انہیں خواب میں رسول پاک کا دیدار منظور ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اب یہ مزاج نہیں رہا حسن و جمال کی بات کرنا. آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. انہیں ساتھ نے لکھا ہے کہ جب گئے تھے نا مسلمان حبشہ کی جانب، وہاں جا کے ان لوگوں نے پیچھے سے قریش مکہ نے اپنے بہت سارے لوگ بھیجے اور کہا کہ جا کے مسلمانوں کو واپس لاؤ. مسلمان ستائے ہوئے حبشہ چلے گئے تھے، واپس لاؤ. انہوں نے جا کے بڑے تحفے طائف دیے بادشاہ کو بھی، اور ان کے جو پہرے دار تھے اور جو وزراء تھے ان کو بڑے تحفے طائف دیے. بڑے انہوں نے تحفے دیے اور بڑا کچھ دیا. اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ جب بہت سارے انہوں نے جا کے وہاں باتیں کر لی نا، اور بیٹھ جائیے میری بات سنیے، وقت کی نزاکت کو سمجھیے. فرماتے ہیں کہ انہوں نے بڑے طائف دیے، جو طریقہ ہوتا ہے رشوتیں بھی دی، بڑا کچھ کیا، اور ان لوگوں نے اپنے حق میں بادشاہ کو قائل کیا. اور بات کرنے والی ہوتی ہے نا، جیسے آج لوگ سیرت لکھتے ہیں تو سیرت لکھتے ہیں معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ 40 سال پتہ ہی نہیں تھا، اور وہ تو ہم جیسے تھے، وہ تو اچانک وہی آ گئی، پھر سنبھالی نہیں جاتی تھی، پھر کامتے ہوئے گھر آئے. تو پڑھنے والے نوجوانوں کو اس کا کیا اثر پڑے گا؟ توجہ ادھر دیکھیے میری طرف. بات جو ہوتی ہے نا اس کے دو پہلو ہوتے ہیں. کوئی کس رنگ میں بیان کرتا ہے، کوئی کسی رنگ میں بیان کرتا ہے. اس انداز میں بھی سیرت ہوتی. تو انہوں نے جا کے نبی پاک کا خاکہ پیش کیا نا حبشہ کے بادشاہ کے سامنے. وہ یہ پیش کیا کہ دیکھو جی 2 بھائی تھے اور اچھے بھلے وہ بتوں کی طرف لگے ہوئے، تو انہوں نے ایک کو توڑ دیا ہے. باپ بیٹا تھے، ایک ہی مندر میں کٹھے جاتے تھے، انہیں ایک کو علیحدہ کر دیا، لڑائی شروع کرا دی ہے، فلانا کام کرا دیے. اب بادشاہ اور وہاں جو بیٹھے لوگ تھے ان کی عقل ان باتوں کو نا قبول کرنے لگے گا کہ بات تو ٹھیک ہے، نئی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. معاذ اللہ جیسے آج بہت ساری جگہوں پہ بات سننے کو ملتی ہے. خیر، اب بادشاہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا ایسے تو نہیں، میں ان کا موقف بھی سنوں گا. حضرت جعفر طیار کو بلایا، سر پہ امامہ، سفید سوٹ، ہاتھ میں چھڑی. اور وہاں جب بات ہو رہی تھی لوگ حضرت جعفر طیار سے کہنے لگے اب کیا بنے گا؟ وہ تو بادشاہ تک پہنچ گئے. فرمایا کچھ بھی نہیں بنے گا. کہا وہاں کیا کہیں گے؟ فرمایا میں کوئی دائیں بائیں کی بات نہیں کروں گا، جو میرے محبوب نے حق سچ بیان کیا ہے میں وہ جا کے بیان کر دوں گا، کوئی دوسری بات نہیں ہے. اب وہاں پہنچے، ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ انداز اختیار فرمایا، اور ایک حضرت جعفر طیار ہے جنہوں نے اپنے ٹھہرے لب و لہجے میں اور پورے وقار، سنجیدگی، تبدبے اور تنتنے سے گفتگو چھیڑی اور میرے نبی کی نعت بیان کرنی شروع کی. کہنے لگے بادشاہ یہ تو کہتے ہیں نا اس نے غلاموں کو باغی کر دیا، ہم نے پیسے بھی دیے ہیں پھر بھی ہماری بات نہیں مانتے. یہ غلاموں کو جوتے کی نوک پہ رکھا کرتے تھے، اور میرا کریم تو غلاموں کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتا ہے. فرمایا یہ بچھڑے توڑنے کا حرص دیتے تھے، میرے نبی نے تو بڑے کو بڑے بھائی کو باپ کہہ دیا ہے، چھوٹے کو بیٹا کہہ دیا ہے. فرمایا یہ لوگ برادری کی بنیاد پر بہت سارے لوگوں کو حقیر جانا کرتے تھے، اور میرے محبوب نے فرما دیا ہے تم حضرت آدم کی اولاد ہو. زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. فرمایا اس نے تو جوڑنے والی بات کر دی ہے. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک کا ذکر کرتے کرتے جیسے ہی حضرت جعفر کی آنکھوں میں آنسو آئے، ہم نے بادشاہ کی آنکھوں میں بھی آنسو دیکھ لیے. رسول کریم کے حسن کی، جمال کی بات ہمارے بزرگوں نے کی ہی اس درد کے ساتھ ہے، اس لگن کے ساتھ ہے، اس گہرائی کے ساتھ کہ اس بات کو کرتے کرتے انہوں نے سینوں میں محبت رسول اتار دی ہے. سینوں میں آپ دیکھیں نا، ہمارے بزرگ نعت سن کے رویا کرتے تھے، اور ان کے پاس بیٹھے مجمع پر بھی رکت طاری ہو جایا کرتی تھی. ہمارے بزرگوں نے یہ خوبصورتیاں بانٹی اور دنیا کو یہ حسن دیا. اس حسن کی خیرات پھر آگے لوگوں کو ملی. سید ایوب علی رضوی صاحب
رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں، آپ فرماتے ہیں کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے لگتا تھا تو فاضل بریلوی اٹھ کے جاتے تھے، پہلے وضو کر کے آیا کرتے، فرماتے تھے تازہ وضو کر کے آ رہا ہوں، ایک وضو موجود ہے پھر تازہ کر کے آ رہا ہوں اس لیے کہ میں نے ذکر رسول سننا ہے، اور فرمایا جتنی دیر حضور کی نعت پڑھی جاتی ہے تحیات کی حالت میں بیٹھے رہتے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں محبوب کے حسن و جمال کے تذکرے کرنے اور سننے کی بابت باتیں سمجھائی ہے۔ آج تو بڑی ساری خشکی ہمارے اپنے لوگوں کے اندر آتی جا رہی ہے اور ہمیں خود بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں اتنا ہمارے لنگر پہ غیروں کو اعتراض نہیں اتنا ہمیں خود ہے، اتنی ہماری محفل پہ غیروں کو شکوہ نہیں اتنا کسی کو ضرورت ہی کوئی نہیں بات کر دے کہ اسی ساریاں آپ ہی کر لینے ہیں، خود ہی ہم اتنی باتیں کر لیتے ہیں، کسی کو حاجت ہی نہیں ہوتی۔ تھوڑا تھوڑا سمجھے، نعت کے قریب آئیں۔ فاضل بریلوی کی دیکھیں نا، حضور مفتی اعظم ہند کا کتنا سادہ کلام ہے، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، پھر دل و جان ان پر نثارہ کروں۔ کتنی سادی بات، کہتے ہیں جس دن میں نے جلوہ ودعا دیکھنا ہر چیز ہی حضور پہ لٹا دے گی، دل و جان ان پر بارہ کروں میں۔ اور پھر فرماتے فرشتے جو پوچھے میرا دین و ایمان، قبر میں جا کے کیسی ترجمانی، فرشتے جو پوچھے میرا دین و ایمان، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں۔ میرے دوستو یہ ذوق ہمیں ہمارے بزرگوں نے دیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں رب کریم ہمیں اپنے بزرگوں کے سینوں سے نکلے ہوئے اس عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے، وآخر دعوانا